اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری کتاب بھیجی ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور قرآن مجید میں وہ تمام ہدایت موجود ہے جو قیامت تک کے لیے ہمیں چاہیے۔ ہم جو بھی ہدایت ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن پاک سے۔ ہم اپنی زندگی گزارنے کے تمام طریقے جو ہیں وہ قرآن پاک سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک میں ہدایت کا ایک سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچا دیا، اور پہنچایا بھی کس کے ذریعے سے ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو کہ صادق اور امین ہے۔ ان کا سب سے بڑا لقب جو کہ کفار نے ان کو دیا تھا وہ کیا تھا؟ صادق اور امین۔ صادق وہ ہوتا ہے جو بالکل سچ بولنے والا، اور امین جو کہ امانت دار ہے۔ تو قرآن جو ایسی امانت جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچنی تھی، وہ کسی ایسے شخص کے ذریعے ہی پہنچنی چاہیے تھی جو کہ صادق بھی ہو، سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو، یعنی وہ امانت جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ ویسے کی ویسے ہم تک پہنچا دے۔ اب دیکھیں، قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ٹھیک ہے، اب تو کتاب کی شکل میں آ گیا نا، لیکن جب اس وقت آ رہا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس وقت کس طرح سے آتا تھا؟ وحی کی صورت میں، اور آپ پھر وحی جو تھی وہ لکھواتے تھے، اپنے جو کاتب وحی ہوتے تھے ان سے وہ لکھوا لیتے تھے، اور اسے محفوظ کر دیتے تھے چمڑے پہ یا درخت کی چھال پہ، یا جس طرح بھی وہ ہوتا تھا وہ محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس وقت اس طرح سے کتاب کی شکل میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو محفوظ ہو رہا تھا ساتھ ساتھ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے جا رہے تھے۔ تو اب جو آیتیں آتی چلی جاتی تھیں آپ اس کو محفوظ کرتے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیتیں کون سی صورت میں رکھنی ہیں، یہ آیتیں کون سی صورت میں رکھنی ہیں۔ تو اس طریقے سے ساری ترتیب جو قرآن کی ہے وہ بھی کس نے کروائی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمارے پاس اب اتنے آسان طریقے سے قرآن پاک کتاب کی شکل میں، پھر فون میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سافٹ ویئر کی شکل میں، تو وہ اتنا آسان ہو گیا ہمیں اس کو پڑھنا، اس کے جو ہے ہمارے پاس مطالب بھی ترجمے کی صورت میں، مختلف زبانوں میں ترجمے، ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں قرآن پاک کے۔ تو ہمیں قرآن کو جو قرآن کا حق ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کا حق ہے کیا؟ قرآن کا حق، کتنے حقوق ہیں قرآن کے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن کے حقوق جو ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے۔ سب سے پہلے تو اس پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اس کو پہچاننا اس کی نشانیوں کے ذریعے سے ہے۔ اس کو ظاہری آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی نشانیوں سے۔ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل کسی نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل جس نے بنائی ہے اس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ تو نہیں بن جاتی، تو اس کو بنانے والے کو اس نے اپنا پہچان کیا کروائی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنا نام جو ہے ذاتی نام بتا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کی پہچان کیا کروائی ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں، صفاتی نام بھی ہیں بہت سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے یہ پہچان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ انسانوں سے بات چیت کی ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے اس نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا۔ تو یہ سب سے پہلے اس پر ایمان لانا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، تو اس پر ایمان لانا سب سے پہلی کیا بات ہے؟ ایمان لانا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟
کہ اس کو پڑھنا، یہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا کیونکہ عربوں کی زبان عربی تھی نا، تو اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوا. لیکن ہماری زبان عربی تو نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے. صرف عربی میں پڑھتے نہیں چلے جانا کہ ہم عربی میں پڑھ کے اور ہم کہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لی ہے. عربی زبان تو ہماری ہے ہی نہیں، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو باتیں کرنے کے لیے جب ہم سے کوئی بات کرے اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم فوراً پوچھیں گے آپ نے کیا کہا ہے، ایسے ہی کہیں گے نا. کوئی خط آ جائے ہم کہیں گے کہ یہ خط جو ہے یہ کس کا ہے بھئی، اس میں لکھا ہوا کیا ہے، پڑھ کے بتاؤ. تو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو تیسری ہے اس کی، جو قرآن کے حقوق میں تیسرا حق کیا ہے، ایمان لانا اور پڑھنا، اس کے بعد سمجھنا. قرآن پاک کو جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک اس کی سمجھ کیسے آئے گی، ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے. کیونکہ اگلا حق ہے اس کے اوپر عمل کرنا. نہ پڑھا ہوگا نہ ہمیں اس کی سمجھ آئی ہوگی تو عمل کیا کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اب یہ 4 حقوق ہو گئے ہیں. سب سے پہلا حق ہو گیا ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کو پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس کے بعد عمل کرنا. تو عمل کریں گے اس کے بعد پھر اگلا حق آ جاتا ہے دوسروں تک پہنچانا. تو اگر ہمیں خود اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی اور ہم خود عمل نہیں کر رہے ہوں گے، دوسروں کو بتاتے ہوئے ہم کیسے لگیں گے. وہ کہیں گے خود تو نماز پڑھتا نہیں، ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھو، تو خود تو پڑھتا نہیں ہے. تو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے عمل بھی کرنا ہے، اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں تک پہنچانا بھی. تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. یہ ہمارے ہاتھوں میں تو دے دیا گیا، ہم اس سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور ہم اس کی بہت زیادہ قدر احترام سب کچھ کرتے ہیں، اس کو غلافوں میں لپیٹتے ہیں. پھر اس کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ہوا دیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے اس کے لیے شفا ہو، سورہ رحمان پڑھتے ہیں کسی کو بہت تکلیف ہو. بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اس کے بہت بے شمار فائدے ہیں، پورا کا پورا سمندر ہے یہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ظاہر کے ساتھ تو ہم پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے رکھ رہے ہیں، تعویذ بنا بنا کے پلا رہے ہیں. اس کے فائدے ہیں سارے، اور اس کو اونچا رکھتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ کہ کوئی اس کو گندے ہاتھ نہ لگا دے. لیکن آخر میں کیا ہے، عمل کرنا نہیں، سمجھنا نہیں ہے. خالی ہم اس کی عربی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا. بہت سے والدین سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، ساری عربی پڑھ لی ہے اس نے. اس کا اگلا حق کیا ہے، سمجھنا. ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ایک عورت تھی، اس کا بیٹا جو تھا نا باہر سے اس کے لیے خط کے اندر چیک ڈال کے بھیجتا تھا کہ میری ماں بہت بیمار ہے، بوڑھی ہے، تو اس کو میں پیسے بھجواتا ہوں تاکہ اس وقت اس کو کوئی فون وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، ماں بھی اس کی بوڑھی تھی. تو اس کو جب خط ملتا تھا تو وہ کہتی تھی ارے میرے بیٹے کا خط آ گیا. وہ خط کو کھولتی تھی، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ اسے چومتی تھی اور بند کر کے رکھ دیتی تھی. اس کے اندر جو چیک تھا وہ بھی بند کر کے رکھ دیتی تھی. تو اب یہ ہر مہینے اس کے بیٹے کے چیک آتے تھے اس کو، اور وہ بیچاری بوڑھی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کچھ خاص. اور وہ چیک جو تھا اور خط وہ اس کو بند کر کے نا بکس کے اندر رکھ دیتی تھی سنبھال کے. اس کے اتنے ڈھیر سارے چیک اور خط آتے رہتے تھے ہر مہینے. تو اس کے کچھ گاؤں کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو خط لکھا اس کی طرف سے کہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے اور بالکل مرنے والی ہے، تو تم آ جاؤ، اس لیے کہ آخری ٹائم ہے تو چلو بیٹا پاس ہو. اس کو جب خط ملا اس کا بیٹا جلدی سے ٹکٹ وغیرہ کٹوائی اس نے، باہر سے وہ واپس آ گیا. ماں کے پاس آیا اور دیکھا کہ ماں کا تو بہت برا حال ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسے ہیں، نہ اس کے پاس کچھ اور ہے، نہ علاج کروا رہی ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. تو اس نے ماں کو کہا میں تمہیں خط لکھتا تھا تو اس کے ساتھ میں ہر مہینے اتنے زیادہ پیسوں کا چیک بھیجتا تھا. تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، وہ جو چیک ہے نا، وہ تمہارے جو سارے خط ہیں نا وہ میں نے بکسے میں بند کر کے رکھے ہیں تاکہ کوئی ہاتھ نہ لگائے. میں اسے بڑا پیار بھی کرتی ہوں، ہر روز کھولتی ہوں، میرے بیٹے کے خط ہیں. تو اس کے اندر وہ دیکھتا ہے تو اس کا بکسہ بھرا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنے ڈھیر سارے چیک ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ماں یہ سارے کے سارے چیک ویسے ہی تم نے رکھے ہوئے ہیں، میں تو تمہارے خرچ کرنے کے لیے بھیجتا تھا.
وہ کہتی ہے بیٹے تمہیں تو پتا کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. اس نے کہا کہ اگر پڑھنا نہیں آتا تھا کسی سے پڑھوا لیتی اور یہ چیک جو تھا جا کے بینک سے پیسے لیتی. میں تو تمہیں ہر مہینے اتنے ڈھیروں پیسے، یہ دیکھو وہ کتنے کتنے پیسوں کا چیک دکھاتا ہے اس کو. تو وہ ماں جو تھی وہ بیچاری، اس کا بہت برا حال تھا، بیمار تھی. تو وہ بس تھوڑی سی دیر کے بعد باتیں کرتے کرتے وہ فوت ہو گئی. اس کا بیٹا جو تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں نے اتنے ڈھیر اس کو خط بھیجے ہیں، ان کے ساتھ چیک بھیجے ہیں، کاش کہ میری ماں نے پڑھا ہوتا یا کسی سے پڑھوا لیا ہوتا اور دیکھتی کہ ساتھ میں نے اتنے پیسے بھیجے تھے تو آج یہ اتنی غربت اور اتنی بیماری کی حالت میں دنیا سے نہ جاتی. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ اس کو سمجھ کے اس خط کو پڑھ لیتی اور اس میں اس کے بیٹے کی ساری باتیں جو لکھی ہوئی تھیں اور ساتھ چیک کے بارے میں وہ بتاتا تھا، ہر خط میں بتاتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں کو جب خط کسی سے پڑھوائے گی، کیونکہ اسے خود تو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ جب کوئی پڑھ کے بتائے گا تو ساتھ یہ بھی بتا دے گا کہ اس میں تو بہت زیادہ پیسوں کی بات ہے اور ساتھ چیک بھی بھیجا ہوا ہے. تو وہ جاتی اور جا کے چیک لے لیتی اور پیسے لے لیتی ان کے. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ اس نے خط کو صرف پیار کیا، اس نے کہ میرے بیٹے کا خط ہے، اور اس کو نہ سمجھا نہ پڑھا نہ اس کے ساتھ جو اس کے اوپر عمل کیا کہ اس کا چیک جو تھا وہ کیش کروا لیتی، تو نقصان کس کا ہوا؟ ماں کا ہی نقصان ہوا نا، کہ وہ اس خط سے تو پیار کرتی رہی لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا خط کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تو اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، بہت پیار بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھے بغیر ہم اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، بڑے خوبصورت غلافوں میں رکھتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم. اور اس کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی خزانہ ہے نا. یہ وہ کتاب ہے جو کہ قوموں کو زوال سے نکال سکتی ہے. کہاں سے نکال سکتی ہے؟ زوال سے نکال سکتی. کہ کوئی ایسی قوم جو پستی میں گری ہوئی ہو، جو بہت زیادہ ذلت میں گری ہوئی ہو، اس کو یہ نکالنے کا، اس ذلت سے، اس پستی سے نکالنے کا اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ قوموں کو پستی سے نکال کے عروج کی طرف لے جا سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کیا کہا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ مسلمان ہو کے جو پہلے قومیں تھیں وہ بہت معزز تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور بہت اچھے ہیں، یہ ان کے اندر بہت زیادہ یعنی انسانیت ہے، بہت زیادہ اچھے اخلاق ہیں، بہت زیادہ ان کے اقدار اچھی ہیں. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور ہم کیوں خوار ہوئے میں، ہماری پوری مسلمان امت کیوں خوار ہوئی ہوئی ہے اس موقع پہ، اس وقت میں، اس دور میں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو ترک کیا ہوا ہے. اس قرآن میں یہ ایک آیت ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑ رکھا تھا. اس لیے کہ ہم نے اس کی عربی کو تو پڑھ لیا لیکن پتہ ہی نہیں کہ عربی میں اس باتیں کیا ہیں. کتنے بچوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے 2 بچے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت یہاں پہ ماشاءاللہ کوئی تقریباً 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. وہ سارے بچے اگر ملا کے 30 میں سے صرف 2 بچے قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے صرف انہوں نے پڑھا ہے. قرآن کا یہ حق جو سمجھنا ہے یہ صرف انہوں نے ادا کیا ہے. سمجھنے کے لیے ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے اگلے مرحلے میں ہم جا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عمل کرنا. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر عمل کریں گے نا. تو جب عمل کرنے کی طرف آئیں گے تو ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. امی نے یہ کہا تھا، پپو نے یہ کہا تھا، سہیلی نے یہ کہا تھا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب قرآن کے اخلاق ہم اپنائیں گے، قرآن کی تعلیمات ہم اپنے اوپر لے کے آئیں گے تو پھر ہماری ذات جو ہے وہ عروج کی طرف جائے گی، وہ ہمارے اخلاق سنوارے گی. ٹھیک ہے. تو اب قرآن کے احکامات، بہت سے احکامات ہیں جو کہ ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے.
حکم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کہ یہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، جن کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہیں، وہ بڑے گناہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ تو گناہ کبیرہ سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان سے بچو، جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور بہت سے احکامات ہیں قرآن میں جن کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام تم نے لازمی کرنا ہے۔ نماز ہے، لازمی پڑھنی ہے، جو موجود ہے رمضان میں اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اس کو مریض نہیں ہے یا سفر میں نہیں ہے، وہ روزہ لازمی رکھے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے احکامات ہیں جو کہ کرنے کا حکم ہے، بہت سے احکامات ہیں جن کو منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، لیکن ہم لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، تو ہم وہ اتنے بڑے بڑے گناہ بڑے آرام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت آرام سے عورتیں بیٹھتی ہیں، 2 عورتیں بیٹھی ہیں اور غیبت کر کر کے اپنے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر لیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غیبت کرنے والے کے اعمال کہاں چلے جاتے ہیں؟ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اعمال نامے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں ہے، بچانا بھی ہے ضائع ہونے سے۔ ہمارے سے تو چلے گئے نا، اس کے پاس چلے گئے جس کی ہم نے غیبت کی، اب اس کے اعمال نامے میں ہمارے اعمال چلے گئے اور ہمارا اعمال نامہ خالی پڑا ہوا ہے، ہماری نیکیاں ساری ادھر چلی گئیں۔ تو بندہ فائدے میں رہا کہ نقصان میں؟ نقصان میں رہا۔ تو ہمیں بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جو کہ ہماری نیکیاں بڑھائیں بھی، اور بہت سے ایسے کام نہیں کرنے جس سے ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم جب قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کا کوشش کرتے ہیں کہ حق ادا کریں۔ حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا عالم بھی آپ پوچھ لیں گے نا کہ آپ قرآن کے عالم ہیں، وہ کہے گا نہیں میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ ایک کتاب اگر ناول اگر ایک پڑھتے ہیں نا، دوسری دفعہ آپ کہیں گے اوہو یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی فیل ہو جاتا ہے، اسے وہی کتابیں دوبارہ پڑھنی پڑیں تو کتنا برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے نا۔ تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ نئی کتاب پڑھیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے تب بھی اس میں سے نئے ہمیں مطالب سمجھ آتے ہیں، نئی سے نئی حکمت سمجھ آتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کہ اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کو نئے طریقے سے ان کو سمجھ آتی ہیں، نئی باتیں سمجھ آتی ہیں، نئی حکمتیں سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے بے انتہا علم کا ایک منبع ہے، اس میں سے علم حاصل کرنے والے سیر ہی نہیں ہوتے، اس میں سے علم حاصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلام کسی عام انسان کا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اگر تم اس جیسا قرآن لا سکتے ہو، وہ قرآن نہیں لا سکتے تو پھر کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ جب وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو پھر کہا گیا کہ کوئی ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ وہ اس کے اوپر بھی کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں لے کے آ سکا، اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے فرشتے کے ذریعے سے آیا ہے جو کہ برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ تو یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت محمد تک پہنچا، اور انہوں نے پھر ہمیں جیسے جیسے ان تک پہنچا ویسے ویسے انہوں نے اپنی قوم کو بتایا بھی، سمجھایا بھی، عمل بھی کر کے دکھایا اور اس کو محفوظ بھی کیا۔ یہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو پہنچا ہے، یہ کیا ہم نے ڈائریکٹ لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں، کتنے دور گزرے ہیں ان میں سے 1400 سال، اس میں اتنے دور آئے ہیں، ہر دور میں قرآن کو لکھا بھی گیا، چھاپا بھی گیا، مختلف طریقوں سے اگلی نسلوں تک پہنچایا گیا۔ تو جب یہ اتنا زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، اتنی محنتیں ہوئی ہیں، تب تو جا کے ہمارے ہاتھوں میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے تک آسانی سے آ گیا، آسانی سے ہمیں مل گیا جی، یہ ڈور آف اویئرنیس سے آیا
تو یہ آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے. سب میں تقسیم ہو گیا. رمضان میں قرآن ملتے ہیں نا آپ لوگوں کو, سب فیملیز کو, سب کو قرآن مل گئے, گھروں میں لا کے رکھ دیے. یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. جتنی اس کے اندر محنتیں شامل ہیں, جتنی اس کے اندر قربانیاں شامل ہیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں اس کے اندر لگ گئی ہیں اس کی تعلیمات کو پہنچانے میں, اس کو پرنٹنگ میں, اس کے اوپر بہت لوگوں نے محنتیں کی ہیں, تب کہیں جا کے ہم تک پہنچا. اور ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہاں کوئی خزانہ ہے اور ہم نے اس کو بڑے آرام سے پیار کر کے رکھ دیا. اس کو کھولنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, ہر روز پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہر روز 5 وقت نماز فرض ہے نا, تو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ بھی ہم نے ہر روز اٹیچ رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے. ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ ایک گلاس پانی رکھ دیں, 1 دن پڑا رہے, 2 دن, 3 دن پڑا رہے, آپ کہیں گے کہ اب میں پانی یہ پیوں کہ نہ پیوں؟ پئیں گے 3 دن کا رکھا ہوا پانی کا گلاس. اسی طرح ایمان بھی جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی تازہ کرنا ہوتا ہے. اب جس طرح سے باسی پانی نہیں انسان پی سکتا, اس طرح ایمان بھی بہت زیادہ باسی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اس کے اندر ملاوٹیں آ جاتی ہیں, دنیا شامل ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو خالص کرتے جانا ہے, تازہ کرتے جانا ہے. اور تازہ کیسے ہوتا ہے؟ ہر روز ہم قرآن بھی پڑھیں, اچھی تعلیمات کے ساتھ بھی جڑیں, اچھے اسباق کے ساتھ جڑیں, اچھی صحبت میں رہیں. اگر کوئی بری صحبت میں رہتا ہے تو وہ بری صحبت بھی اس کو خراب کر رہی ہوتی ہے. اپنی بری صحبت سے بھی بچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بالکل پیور ہو کے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. تو ہم قرآن کو ہر روز پڑھیں, ہمیں ہر روز قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان صحیح رہے, اس کو ہم دیکھتے اور سمجھتے رہیں. اچھا, اب قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ جب اپنی زبان میں ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا. جب اپنی زبان میں اس کو کھول کے ہم سمجھیں گے, پڑھیں گے, اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو اپنی لائف میں پھر ہم دیکھتے رہیں گے, جہاں پہ کوئی خرابی آنے لگے ہم اس کو ٹھیک کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے ساتھ جڑنا ہے ہم نے. ہر ایک کا اپنا اپنا قرآن ہونا چاہیے, یا گھر میں کم از کم ایک قرآن ضرور ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھ کے آئیں. جتنی عربی پڑھیں اتنا ترجمہ بھی پڑھ لیں. اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ جلدی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے, تو آپ ترجمے سے پڑھ لیں گے نا, تو آپ کو زیادہ ثواب ہے بیٹے, کیونکہ آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے اس کو. اور عربی سے ہم نے پڑھا ہے تو ایک ایک لفظ کا ہمیں ثواب ملے گا. لیکن جب سمجھ کے پڑھیں گے, تو سمجھ کے پڑھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کا پتہ ہے عرب میں ہے, احد پہاڑ سعودی عرب میں. آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا نا. ایک احد پہاڑ کو جو سونے کا بن جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں دینے سے جتنا ثواب ملے گا, اس سے زیادہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اندازہ کرتے ہیں آپ کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اور بغیر سمجھے اگر ہم پڑھ رہے ہیں, تو اسی لیے ہماری پوری قوم کا یہ حال ہوا ہے کہ ہم لوگ ہر ایک سے مغلوب ہوئے ہیں, اور قومیں ہمارے اوپر غالب آئی ہوئی ہیں. کتنے مسلمان ملک ہیں؟ کوئی 53 ملک مسلمانوں کے ہیں. عربوں میں ہماری جو اکثریت ہے, ہم لوگ بہت بڑی ایک قوم ہے پوری دنیا میں. کتنے عرب مسلمان ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسی قومیں جو کہ طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی تعداد نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کر لیا اور ہم نے قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم ایک قوم نہیں بن کے رہتے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ہم خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں, خبروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے, ہر طرح سے ہم سن کے اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے. جس طرح جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا ہمارا وجود جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی مسلمان کو دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی تکلیف پہنچے,
تو ہم سب کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نیوز لگائیں فلاں جگہ بم پھٹ گیا، فلسطین میں یہ ہو گیا، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ تو خبریں ہیں آتی رہتی ہیں. ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوتی رہے، ہم کہتے ہیں چلیں ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ایک امت بن جائیں گے، اس قرآن پہ عمل کریں گے. کیا حکم ہے قرآن کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی وہ تمام وہ تعلیمات ہیں جو اللہ نے ہمارے تک بھیجی ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز قرآن ہے، اور ہمارے پاس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے بعد تو کسی نبی نے آنا بھی نہیں ہے. اور اس قرآن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر کوئی قوم زوال سے نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس کے اوپر عمل کر کے. آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی ملک میں قرآن پاک کو جلایا گیا. سنی ہے خبر آپ نے؟ کیوں جلاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کی توہین کی جائے اور مسلمانوں کو دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں آگے سے. ہم وہ نیوز سنتے ہیں اور خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اب جلا دیا، ہم کیا کریں. یہ ہماری وہ کتاب جو حکمت سے بھری ہوئی ہمیں راہ راست دکھانے والی کتاب ہے، وہ جلاتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کتاب سے دور ہوں. وہ کہیں گے کہ یہ کتاب جو ہے نا، اس کی وجہ سے تم لوگ زوال کا شکار ہوئے ہو، حالانکہ ہم اس کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت سا اپنے اوپر کام کرنا ہے. دیکھیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم ٹھیک ہو تو شروع کہاں سے کرنا ہوگا؟ ہمیں کس سے شروع کرنا ہوگا؟ پوری قوم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. ہم نے کس سے شروع کرنا ہے؟ اپنی ذات سے. ہم اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں اور اپنے قوم کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے، تو جب ایک شخص بہت فائدہ مند ہے تو اسی طرح سے سب فائدہ مند ہوتے چلے جائیں تو قوم کتنی خوبصورت بن جائے گی. ہر کوئی دوسرے کے لیے فائدے کا سوچے. تو ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہم فائدہ مند ہوں گے نا. جو حدیث ہوتی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی جڑنا ہے اور حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ان کے ساتھ بھی جڑنا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی بھی ضرورت پڑتی ہے. حدیث کے بغیر ہم بہت سی جگہوں پہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے اور تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے شروع کریں سنوارنے کے لیے، اس کے بعد معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کریں. ایک شخص تھا، اس کو یہ تھا کہ ہم سارے معاشرے کو ٹھیک کریں، پوری دنیا کو ٹھیک کریں. اس نے کیا کیا؟ خط لکھنے شروع کیے. سارے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے کہ اپنے ملک میں کیا کیا تم اصلاحات کرو، کس طرح تم اپنے ملک کو اچھا بنا سکتے ہو. اس نے پھر انتظار کیا، اسے کوئی جواب ہی نہیں آیا. پھر اس نے کہا چلو سارے ملکوں کو چھوڑو، میں اپنے ملک کو ٹھیک کرتا ہوں. اس نے اپنے ملک کے جو صدر اور وزیر اعظم اور اچھے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ تھے ان کو خط لکھے. اس نے کہا یہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے، چلے میں اپنے محلے کو ٹھیک کرتا ہوں، اپنے شہر کو ٹھیک کرتا ہوں اور اپنے محلے کو ٹھیک کرتا ہوں. اس نے سب کو نصیحتیں کرنی شروع کر دیں. لیکن بعد میں دیکھا، اس نے کہا کہ میری بات کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو وہ بہت بڑی ایج اس کی ہو گئی تھی تب تک، کافی سال گزر گئے تھے، وہ سب پہ محنت کر رہا تھا. تو اس نے جب ایک دن سوچا، جب بہت بیمار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، کاش میں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لیتا، زیادہ بہتر تھا کہ کم از کم میں اپنی آخرت ہی صحیح سنوار لیتا. تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے تو نکل پڑتے ہیں لیکن اپنے آپ سے ہم غافل ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کس پہ کام کرنا ہے؟ اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. اگر ہم ٹھیک ہوں گے
تو ہمارے ارد گرد بھی لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ صحیح راستے پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے بہت سے نیکی کے کام قدم قدم پہ پڑے ہوتے ہیں، وہ کرنا. ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کے اوپر ہم نے کام کرنا آج سے ہی شروع کر دینا ہے. کل کا انتظار نہیں کرنا. بہت سے لوگ ہم یہی سوچتے ہیں میں کل سے یہ کروں گا. وہ کل تو کبھی بھی نہیں آئی. وہ جب کل آتی ہے تو وہ اگلی کل پہ چلی جاتی. آپ نے آج ہی سے کم از کم 1 رکوع روزانہ پڑھنے کا اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے. مجھ سے نہیں کرنا، اپنے آپ سے. جو وعدہ آپ اپنے آپ سے کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ سے کریں گے، وہ اصل وعدہ ہوگا جس کو آپ پورا کریں گے. مجھ سے تو کریں گے، میں چلی جاؤں گی، آپ کہیں گے چلو میڈم تو چلی گئی، وہ کون سا ہم سے پوچھ رہی ہیں. اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے اگلے مرحلے میں جانا ہے کہ عمل کرنا ہے اس پہ. اس سے اگلے مرحلے میں جانا ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہر روز کم از کم کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کا 1 رکوع میں کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ ایسے 5-7 آیتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اور ٹوٹل کتنے رکوع ہیں قرآن پاک میں؟ 540 رکوع ہیں. 555 رکوع ہیں. چلیں 555 رکوع ہیں اور کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. اگر ہم 1 رکوع روزانہ پڑھتے ہیں اور ہمارے یہ جو قرآن ہے ہم کتنے دن میں ختم کر سکتے ہیں؟ روزانہ پڑھیں گے تو ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ ابھی بھی بتایا میم نے کتنے ہیں ٹوٹل رکوع؟ آپ دیکھیں 365 دن ہوتے ہیں نا ایک سال میں، یعنی آپ ایک سال کے اندر قرآن پاک کو ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 رکوع تو کم از کم پڑھنا ہے، اور جب پڑھنے بیٹھیں تو بعض اوقات انسان زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ قرآن پاک اگر سال میں 1 دفعہ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو سوچیں کہ کتنی سعادت حاصل ہوگی کہ آپ اتنا جتنا پڑھیں اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. پوری کوشش کریں کہ اس میں جو لکھا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ میں کروں، اور جو لکھا ہے نہیں کرنا وہ میں نہ کروں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کا آغاز آج ہی سے کریں گے، اور اس کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کا آغاز بھی آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے پھر دعا بھی جب کرنی ہے تو آپ نے ادارے کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے ٹیچرز کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے اسکول فیلوز کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ صرف اپنے لیے دعا کر کے نہیں اٹھ جانا. جب انسان ان تعلیمات کے ساتھ جڑتا ہے پھر وہ اپنی ذات سے آگے سوچتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو سنوار دے تاکہ ہم اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ کیا، یہ نہیں کیا. کہ گناہوں کی گٹھریاں کھلیں گی یا جو بھی اعمال کی گٹھریاں کھلیں گی تو ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے ارد گرد والوں سے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنی فرینڈز ہیں، اپنا اسکول ہے، اپنی ٹیچرز ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کریں. امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں جو حلال اور حرام ہیں ان پہ ہمیں حلال کو کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو انجام دے سکیں. ہم اپنے ادارے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر اچھے اثرات مرتب کر سکیں. سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو سنوار سکیں کہ لوگ ہماری مثالیں دیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. ہم دوسروں کے لیے بہترین بن سکیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکیں، اور ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دے. ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، اور ہمیں بہترین انسان، بہترین قوم بنانے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. آمین آمین آمین.